السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی اسلامیات کے حوالے سے آپ یہ تیسری ویڈیو دیکھنے لگے ہیں، تو آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، چیپٹر 2 اور اس کے ایم سی کیوز اور شارٹ کویسچنز اہم کون کون سے ہیں اور کس طرح اٹیمپٹ کیے جاتے ہیں، ان میں سے چند ایک اہم جو ہیں ان کا تعارف کرواتے ہیں، ارکان اسلام سے لے کے حج تک جو آپ کا سلیبس ہے۔ تو سب سے پہلا کویسچن جو ہے ٹاپک ارکان اسلام کا ہے، اور ارکان اسلام میں پہلا کویسچن آتا ہے کہ ارکان اسلام سے کیا مراد ہے۔ رکن کا معنی ستون بنیاد ہے جس کی جمع ارکان ہے۔ یہ ایم سی کیو کے اندر علیحدہ سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ رکن کا لفظی مطلب یا لغوی معنی کیا ہے، اور اگر یہ ستون یا بنیاد کی آپشن ہو تو اس کو ٹک کر دیں گے تو یہ ایم سی کیو بھی کلیئر ہو جائے گا۔ لیکن اگر شارٹ کویسچن آئے تو پورا جواب لکھیں گے کہ رکن کا معنی ستون یعنی بنیاد ہے جس کی جمع ارکان ہے۔ وہ بنیادی اعمال اور ارکان جن پر اسلام کی عمارت قائم ہے انہیں ارکان اسلام کہا جاتا ہے۔ یہ 5 ہیں۔ نمبر 1 توحید و رسالت کی گواہی، نمبر 2 نماز، نمبر 3 زکوٰۃ، نمبر 4 حج اور نمبر 5 روزے۔ تو یہ الگ سے نمبرنگ بھی پوچھی جا سکتی ہے ایم سی کیو کے اندر کہ پہلا رکن اسلام کون سا ہے، یا دوسرا کون سا ہے، تیسرا کون سا ہے۔ تو اگر پہلا آ جائے تو شہادتین یعنی توحید و رسالت کی گواہی، نمبر 2 اگر پوچھا جائے تو نماز، اور نمبر 3 پوچھا جائے تو وہ زکوٰۃ پوچھا جا سکتا ہے۔ اس کا جواب ایم سی کیو کے اندر کریکٹ تیسرے نمبر پہ وہ زکوٰۃ ہوگی۔ لیکن یہ چوتھا اور پانچواں چونکہ مختلف احادیث کے اندر، بعض حدیثوں کے اندر چوتھے نمبر پہ روزہ ہے اور بعض احادیث کے اندر چوتھے نمبر پر حج ہے، تو یہ عموماً نہیں پوچھا جاتا۔ تو یہ 3 تک اس کی نمبر ایم سی کیوز کے اندر پوچھے جاتے ہیں۔ اور اگر ارکان اسلام سے مراد پوچھا جائے تب بھی اس کا یہی جواب ہے، اور اگر پوچھا جائے کہ ارکان اسلام پر لکھیے تو تب بھی اس کا یہی جواب ہوگا جو جہاں پہ آپ کی اسکرین پر شو ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ارکان اسلام کے ٹاپک میں سے دوسرا سوال ہے کہ ارکان اسلام پر حدیث لکھیں۔ آپ کی کتاب کے اندر پوری ایک حدیث بھی موجود ہے عربی کی، اس کو اچھی طرح یاد ضرور کیجئے گا۔ بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ یہ عربی ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، اور عربی کو آپ اچھی طرح پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی یاد ہو جائے گی۔ اور آپ کے نماز کے ٹاپک میں آ جائے تب بھی عربی لکھ سکتے ہیں، روزے کے ٹاپک میں تب بھی، زکوٰۃ میں بھی، حج میں بھی، کسی میں بھی آپ کی عربک آپ یعنی ایک عربی یاد کرنے سے 4 کویسچنز کے اندر آپ کے کام آ جائے گی۔ تو اس کا ترجمہ اگر آپ لکھیں شارٹ کویسچن میں آئے تو اسلام کی عمارت 5 ستونوں پر قائم ہے، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اگلا شارٹ کویسچن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، ایم سی کیوز میں بھی آ جاتے ہیں، یہ کبھی ایم سی کیو بن کے اور کبھی یہ شارٹ کویسچن کے طور پہ بھی آتا ہے، اور کویسچن ہے کہ شہادتین سے کیا مراد ہے۔ اگر یہ ایم سی کیو کے اندر آئے تو یوں آتا ہے کہ شہادتین کتنی باتوں کی گواہی ہے۔ تو آپ نیچے جواب میں دیکھ رہے ہیں کہ شہادتین 2 باتوں کی گواہی ہے، توحید اور رسالت کی گواہی۔ شارٹ کویسچن میں آئے تو توحید و رسالت کی گواہی جو ہے یہ جواب لکھ دیں گے تو یہ شارٹ کویسچن کمپلیٹ ہو جائے گا، یا آپ تھوڑا سا طویل کر سکتے ہیں کہ شہادتین سے مراد توحید و رسالت کی گواہی ہے جو ارکان اسلام میں پہلا رکن اسلام ہے۔ اس طرح 2-3 لائنیں ہو جائیں گی، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جو بنیادی اس کے کی ورڈز ہیں وہ یہی ہے کہ توحید و رسالت کی گواہی۔ اب یہاں پہ بچے عام طور پہ غلطی کر جاتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ شہادت کا لفظ انہوں نے عام طور پہ سمجھا ہوتا ہے مرٹائر کو، یعنی کسی جنگ یا جہاد کے اندر جس وقت مسلمان جو ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان قربان کرتے ہیں تو اس کو شہادت کہتے ہیں، تو اسی سے ان کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ شاید شہادتین سے بھی یہی مراد ہے۔ حالانکہ شہادتین ایک ٹرم ہے، ایک اصطلاح ہے جس کا مطلب ہے کہ توحید اور رسالت کی گواہی، اور یہ ارکان اسلام میں سے پہلا رکن ہے۔ اس کے بعد اگلا شارٹ کویسچن ہے کہ کلمہ شہادت لکھیے۔ یہ کلمہ شہادت کو زبر زیر یعنی اعراب کے ساتھ لکھنا چاہیے، اور یہ عام طور پہ اسی طرح پوچھا جاتا ہے۔ تو آپ کو میں ایڈوائز کروں گا کہ عام طور پہ کوئی آیت یا حدیث آئے عربی میں پوچھی ہو تو آپ اس کو اعراب کے بغیر یعنی زبر زیر کے بغیر ضرور لکھیں،
لیکن اگر کہیں آپ سے کلمہ شہادت پوچھا جائے اور اس کے ساتھ لکھا ہوتا ہے کہ ما اعراب یعنی زبر زیر کے ساتھ لکھے، تو پہلا کلمہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تو تب بھی اس کی زبر زیر کے ساتھ اچھی طرح پریکٹس کر لیں، اور کلمہ شہادت کا ہو تو تب بھی اس کی آپ اچھی طرح پریکٹس کر لیں۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، میں پڑھ دیتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اچھا، یہاں پہ میں آپ کو ایک ٹپ دے دیتا ہوں کہ اگر آپ کبھی اعراب لگا رہے ہوں، زبر زیر لگا رہے ہوں، تو آپ کو سارے کی ساری سمجھ نہ آ رہی ہو کہ کہاں پر کیا ہے، تو جو اہم باتیں آپ کو یاد ہوں کہ یہاں پہ زبر ہے، یہاں شد ہے، یہاں زیر ہے، یہاں پیش ہے، جو چند ایک باتوں پہ آپ کو کنفرم ہو کہ یہ اسی طرح ہے، تو ان کو لگا دیں، باقیوں کو چھوڑ دیں، انشاءاللہ اس سے نمبر مل جائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن کوشش کریں کہ ساری کی ساری کو اچھی طرح پریکٹس کر لیں کہ یہ ہمارے دین کے بنیاد ہے، اسلام مسلمان ہونے کے لیے سب سے بنیادی چیز ہے، تو کم از کم ہمیں یہ ضرور آنی چاہیے۔ ترجمہ بھی الگ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اگلا کویسچن جو ہے وہ نماز کے ٹاپک سے ہے کہ صلاۃ یعنی نماز کسے کہتے ہیں؟ نماز کو عربی زبان میں صلاۃ کہتے ہیں، جس کا مطلب دعا کرنا، قریب ہونا۔ یہ ایم سی کیو کے اندر اس طرح آتا ہے کہ نماز یعنی صلاۃ سے کیا مراد ہے، یہ صلاۃ کا لفظی مطلب کیا ہے؟ تو نیچے آپشن میں دعا یا قریب کا لفظ ہوگا، تو اس کو آپ ٹک کریں گے، یعنی اس آپشن کو اویل کریں گے، تو آپ کا آنسر جو ہے وہ ٹھیک ہوگا۔ آگے ہے اس کا اگلا حصہ ہے، جب شارٹ کوسچن میں آئے تو صرف اتنی سی عبارت لکھنا کافی نہیں ہے، بلکہ آگے جو ہے کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہر روز 5 مرتبہ مخصوص اوقات میں، یعنی جیسے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے علیحدہ علیحدہ وقت ہیں، مخصوص طریقے سے اور الفاظ کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، یعنی اس کا طریقہ بھی مخصوص ہے، پہلے قیام ہے، پھر رکوع ہے، پھر دوبارہ قیام جس کو قوما کہتے ہیں، پھر سجدہ اور پھر بیٹھنا، پھر سجدہ، اس انداز سے ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے طریقے کے مطابق پہلے سجدہ کر لیں، بعد میں قیام کر لیں، پھر رکوع کر لیں، ہم نے اپنے طریقے سے نہیں ادا کر سکتے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگی، اور اس کے الفاظ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے مخصوص ہیں۔ جیسے لا الہ الا اللہ اتنا اہم کلمہ ہے کہ جس کے پڑھنے سے انسان مسلمان ہو جائے، لیکن وہ سجدے کے اندر نہیں پڑھ سکتا، تو اسی طرح اس کے وقت بھی مخصوص ہیں، طریقہ بھی مخصوص ہے، اور الفاظ بھی خاص ہیں اس عبادت کے، اور ہر روز 5 مرتبہ جو ہے وہ بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز پڑھنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا جو ہے وہ شارٹ کویسچن ہے کہ نماز کس پر فرض ہے؟ نماز ہر عاقل کہتے ہیں جو پاگل نہ ہو، جس میں عقل ہو، کم زیادہ نہیں، بہرحال عقل کچھ نہ کچھ ضرور اس میں ہو، تو ہر نماز ہر عاقل پر، بالغ کہتے ہیں بڑے ہو گئے ہوئے بچے کو، یا وہ لڑکا ہو یا لڑکی، دونوں کے اوپر نماز فرض ہے، مسلمان مرد اور عورت پر ہر روز 5 مرتبہ نماز ادا کرنی فرض ہے۔ یعنی اس میں کوئی کسی بھی قسم کی ریلیکسیشن نہیں ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے تو نماز نہ پڑھے، کوئی سفر کر رہا ہے تو نماز نہ پڑھے، بلکہ ہر ایک کو نماز ادا کرنی پڑے گی۔ اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھ لے، اور اگر وہ بیمار ہے مزید تو وہ لیٹ کے پڑھ لے، اگر وہ لیٹ کے بھی اس سے نہیں پڑھا، حرکت نہیں ہو رہی، تو اشاروں کے ساتھ پڑھ لے، لیکن پڑھنی پڑے گی، اس کی معافی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ نماز کی اہمیت میں آیت لکھیں، تو یہاں لکھا ہوا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اچھا، اس میں 2 باتیں یاد رکھیے کہ بعض آیات میں اقیموا الصلاۃ سے پہلے واو بھی ہے، تو یوں ہے واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، لیکن اگر آپ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لکھ دیں گے تب بھی یہ درست جواب ہوگا۔ اچھا، اس کے علاوہ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اقیموا اور الصلاۃ کے درمیان 2 الف ہیں، اور اسی طرح آتو اور الزکاۃ کے درمیان بھی 2 الف ہیں۔ یہ 2 الف لکھنے لازمی ہیں، یوں سمجھیں کہ اقیمو کے آخر میں بھی الف ہے اور الصلاۃ کے شروع میں الف ہے، اسی طرح آتو کے آخر میں الف ہے اور الزکاۃ کے شروع میں الف ہے، اور اگر ایک الف لکھیں گے تو پھر اس سے نمبر کٹ جائیں گے، نمبر نہیں ملیں گے۔ اسی طرح آتو الزکاۃ عام طور پہ بچے غلط لکھتے ہیں، تو اس کو پریکٹس کر لیں، کیونکہ یہ 2 جگہوں پہ کام آتی ہے۔ اگر زکوٰۃ کے بارے میں آیت پوچھی جائے تب بھی آپ کی یہی آیت کام آئے گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہے اگلا سوال جو ہے وہ نماز کے حوالے سے کہ نماز کی اہمیت میں حدیث لکھیں، تو یہ عربی ہے، یہ عربی کو ضرور یاد کیجئے، اگر زبر زیر نہیں آتی سمجھ تو نہ ڈالیے، لیکن یاد کرنے کے لیے زبر زیر ضروری ہے۔ یہ لکھی ہوئی ہے الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو کوئی اور حدیث آتی ہے تو وہ بھی یاد کر سکتے ہیں، وہ بھی لکھ سکتے ہیں، جیسے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو بنایا گیا،
اسی طرح بندے سے جو سب سے پہلا سوال کیا جائے گا، حساب لیا جائے گا، وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ اسی طرح ایک حدیث ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی اس نے کفر کیا۔ اسی طرح ایک حدیث ہے کہ بے شک جب تم میں سے کوئی نماز ادا کرتا ہے تو اپنے رب سے چپ کے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ یہ جو مشہور حدیثیں ہیں صرف وہ لکھیں، ایسا نہ ہو کہ آپ نے کوئی حدیث کے طور پہ چیز سنی ہو لیکن وہ حدیث نہ ہو تو اس کو نہ لکھیے گا، بلکہ معروف حدیثیں کہ جو آپ کے سلیبس کے اندر بھی شامل ہیں آپ کوشش کیجئے گا ان کو لکھیں۔ اس کے بعد ہے اگلا نماز کے ٹاپک میں کہ نماز کے 2 فوائد لکھیں۔ تو نماز کے 2 فوائد جو شارٹ کویسچن میں پوچھے جاتے ہیں تو ان فوائد کو میں نے یہ آپ کو 5-4 لکھ دی ہیں، 6 لکھ دی ہیں، آپ ان میں سے کوئی بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن خالی ہیڈنگ نہیں دیں گے بلکہ اس کو 2 سے 3 لائنوں میں اس کو ایکسپلین بھی کریں گے، یعنی 2-3 جملے ضرور بنائیے۔ جیسے قرب الہی ہے، ایک آپ نے ہیڈنگ لکھی تو اس کے ساتھ اس کو ایکسپلین کریں کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوتا ہے، تو نماز تو سراپا ایک دعا ہے، تو اس طرح انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپ کی جسٹیفائی ہو جائے گی ایک پوائنٹ اس کا۔ جیسے آگے پاکیزگی ہے تو آپ اس میں لکھ سکتے ہیں ہیڈنگ دینے کے بعد کہ نماز ادا کرنے کے لیے انسان وضو کرتا ہے، انسان اپنے لباس کی پاکیزگی کا خیال رکھتا ہے، منہ ہاتھ دھونے سے انسان فریش ہوتا ہے، پاک رہتا ہے، تو نماز کی وجہ سے انسان پاکیزگی اس کو حاصل ہوتی ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ تو اس طرح آپ کا جو ہے یہ فوائد آپ جو میں نے آگے لکھے ہیں جیسے مساوات، ہمدردی، اتحاد، 27 گنا ثواب، ان کو بھی آپ ایکسپلین کریں گے کیونکہ آپ یہ لانگ کویسچن کے طور پہ فوائد الگ سے بھی پوچھے جاتے ہیں اور لانگ کویسچن کے طور پر نماز کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں واضح کریں یہ بھی پوچھا جاتا ہے۔ تو میں انشاءاللہ اگلی ایک ویڈیو کے اندر فوری طور پہ انشاءاللہ آپ کے سامنے اہم لانگ کویسچنز بھی ہیں اور وہ کیسے اٹیمپٹ کرنے ہیں وہ بھی ذکر کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد جو ہے اگلا کویسچن نماز کے ٹاپک میں ہے کہ بے روح نمازوں سے کیا مراد ہے۔ نماز ایک عبادت ہے جس کے کرنے سے انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے اور وہ برائیوں سے رک جاتا ہے۔ اگر انسان نماز بھی ادا کرے اور برائیوں سے بھی باز نہ آئے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے نماز کا اصل مقصد حاصل ہی نہیں کیا، یعنی نماز بھی پڑھتا جا رہا ہے اور برائی بھی کرتا جا رہا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کہ بے شک جو نماز ہے وہ انسان کو فحاشی اور برائی سے روکتی ہے۔ تو اگر وہ نماز بھی پڑھے اور برائی سے بھی نہ رکے تو اس کی نماز ایسے ہی ہے کہ جیسے انسان کا جسم تو پڑا ہو اس میں روح نہ ہو، ظاہری طور پہ جسم نظر آ رہا ہے، تو ایسے ہی نماز تو ادا کر رہا ہے لیکن جو اس کی اصل روح ہے وہ روح کیا تھی کہ نماز کی وجہ سے برائیاں رک جانا، وہ رک نہیں رہی، تو ایسی نمازوں کو بے روح نمازیں کہا جاتا ہے۔ اس طرح اگلا ٹاپک ہے زکوٰۃ کا۔ تو زکوٰۃ والے کویسچن میں آتا ہے، پہلا کویسچن آتا ہے ٹاپک میں زکوٰۃ سے کیا مراد ہے، تو اس کا جواب ہے کہ زکوٰۃ کا مطلب ہے پاکیزگی۔ اب یہ میں نے آپ کو پاکیزگی کا گرین کلر میں آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ الگ سے MCQ بھی آ سکتا ہے کہ زکوٰۃ کا لفظی مطلب کیا ہے، لغوی معنی کیا ہے، لٹرل میننگ کچھ بھی پوچھا جائے۔ نیچے 4 آپشنز کے اندر پاکیزگی کو اویل کریں گے آپ کہ زکوٰۃ کا لفظی مطلب ہے پاکیزگی، اور اگر شارٹ کویسچن آئے تو پورا لکھیں گے کہ زکوٰۃ کا مطلب ہے پاکیزگی، یہ ایک مالی عبادت ہے۔ تو یہ بھی الگ سے سوال آ جاتا ہے کہ زکوٰۃ کیسی عبادت ہے، بدنی عبادت ہے، مالی عبادت ہے، یا یہ اخلاقی عبادت ہے، سیاسی، کون سی عبادت ہے، یہ عبادت کی کون سی قسم ہے، تو اس کا جواب ہے کہ زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے کہ جو مال کی ایک خاص مقدار پر، مال کی خاص مقدار کون سی ہے؟ مال کی خاص مقدار سے مراد یہ ہے کہ سونا جو ہے وہ 7.5 تولے ہو اور چاندی یا 52.5 تولے چاندی ہو، یا اتنی چاندی کے برابر اس کا مال ہو، تو اتنے مال کے اوپر اگر ایک قمری سال پورا ہو جائے تو اس کے اوپر خاص مصارف میں، یعنی غرباء، وہ جو فقراء، مساکین، عاملین جو ہیں وہ آگے آ رہے ہیں، الگ سے 8 مصارف، ان میں خاص شرح سے تقسیم کی جاتی ہے۔ شرح سے مراد یعنی 2.5% دی جاتی ہے، جس کو 40واں حصہ کہتے ہیں۔ یہ الگ سے بھی شارٹ کویسچن آتا ہے، تو اسی ایک کویسچن کو سمجھتے کہ 5-7 کویسچن اور بھی سمجھ میں آ جاتے ہیں جو آگے سے الگ سے بھی آ رہے ہیں۔ اگلا سوال ہے زکوٰۃ کے ٹاپک میں سے کہ نصاب زکوٰۃ سے کیا مراد ہے اور یہ ہوتا کتنا ہے۔ نصاب زکوٰۃ سے مراد یہاں پہ ہے کہ مال کی وہ خاص مقدار کہ جس پر ایک قمری سال گزرنے پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہو جائے اسے نصاب زکوٰۃ کہتے ہیں، اور سونے میں اس کی مقدار 7.5 تولے اور چاندی میں اس کی مقدار 52.5 تولے ہے۔ تو یہ MCQ کے اندر الگ سے سونا یا چاندی کی الگ الگ مقدار بھی پوچھی جاتی ہے۔ اگر مال میں پوچھا جائے تو آپ نے اس میں جو کم ہوتا ہے اس کو اویل کر لیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ مثلا چاندی میں 52.5 تولے، تو یہ عام طور پہ پوچھا تو نہیں جاتا، لیکن اگر کہیں پوچھا جائے
تو آپ 52.5 تولے چاندی کو ٹک کیا کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ شرع زکوٰۃ سے کیا مراد ہے، یہ کویسچن ہے، اور یہ کتنی ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مال کی خاص مقدار کہ جس پر ایک قمری سال گزر جاتا ہے اس پر ایک خاص شرح یعنی پرسنٹیج سے زکوٰۃ ادا کرنی لازم ہوتی ہے۔ مال میں اس کی شرح جو ہے وہ 2.5% ہے، یعنی 2.5% جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے۔ اور اگر ہم پارٹس میں دیکھیں تو یہ اس کا 40واں پورشن بنتا ہے، یعنی 40واں حصہ۔ اب یوں سمجھیں کہ 100 ہو تو اس کا 40واں حصہ جو ہے وہ 2.5 بنتا ہے، تو اگر فیصد میں گنا جائے تو وہ 2.5% ہو گیا، اور اگر حصوں میں گنا جائے تو وہ 40واں حصہ بنتا ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور میں شارٹ کویسچن آپ کو بتا دوں، ایم سی کیو کے اندر بھی آتا ہے کہ بکریوں پہ کتنی زکوٰۃ ہوتی ہے؟ تو ہر پہلی 40 بکریوں پر اگر 40 بکریاں پوری ہو جائیں تو ایک بکری زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر وہ 120 بکریاں ہو جائیں تو 2 بکریاں، 200 ہو جائیں تو 3 بکریاں، اور پھر ہر 100 کے اوپر ایک الگ۔ تو اس طرح یہ عام طور پہ پہلے والے حصے تک پوچھا جا سکتا ہے، اور یہ ایک دفعہ کویسچن آیا بھی ہوا ایم سی کیو میں کہ بکریوں میں کتنی زکوٰۃ ہے، تو لکھا اس کا جواب کیا ہے کہ 40 میں سے ایک بکری۔ تو اسی طرح اگلا کویسچن ہے کہ مصارف زکوٰۃ سے کیا مراد ہیں؟ وہ افراد کہ جن کو زکوٰۃ دینے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو انہیں مصارف زکوٰۃ کہتے ہیں۔ وہ جگہیں جہاں پہ زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جائے گا انہیں مصارف زکوٰۃ کہتے ہیں، اور ان کی تعداد 8 ہے۔ ایم سی کیو کے اندر ان کی تعداد بھی پوچھی جا سکتی ہے کہ ان کی تعداد کتنی ہے، تو یہ 8 ہے اور سورۃ توبہ کے اندر بیان کی گئی ہے۔ اگر سورۃ توبہ ایم سی کیو میں پوچھا جائے تو کہ کس سورت میں ہے، تو یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 ہے۔ آیت نمبر تو نہیں پوچھی جاتی عام طور پہ، لیکن سورت پوچھی جا سکتی ہے، وہ سورۃ توبہ ہے۔ اس کے بعد ہے جی فقراء اور مساکین میں کیا فرق ہے؟ یہ پہلے 2 مصرف زکوٰۃ ہیں، یعنی مصارف زکوٰۃ میں سے پہلا فقراء ہے اور دوسرا مساکین ہے۔ تو فقراء اور مساکین جو چونکہ دونوں غریبوں کو، غریب ہی کو فقیر بھی کہتے ہیں اور مسکین بھی کہتے ہیں، تو لیکن ان میں ایک خاص فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ فقراء ایسے افراد کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور کسی مجبوری کی وجہ سے کچھ بھی نہیں کما سکتے، جیسے کوئی مزدور ہو جاتا ہے، فالج ہو جاتا ہے کسی بندے کو اور وہ کما نہیں سکتا اور ہے بہت غریب، تو اس کو فقیر کہتے ہیں۔ اور مسکین کہتے ہیں کہ جو کماتا ہے مگر اس کی جائز ضروریات پوری نہیں ہوتی، عام طور پہ جیسے سفید پوش لوگ ہیں کہ تنخواہ تو ملتی ہے، یہ کماتے تو ہیں لیکن اتنا تھوڑا ہوتا ہے کہ اس سے گزارا ان کا شرعی ضروریات پوری نہیں ہوتی، تو ان کو مساکین کہتے ہیں۔ ان دونوں کی ضروریات کے پورا کرنے کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اگر دو مصارف زکوٰۃ پوچھے جائیں تو یہی دونوں لکھ دیں تو انشاءاللہ پورے نمبر مل جائیں گے۔ اگلا ہے عاملین، مؤلفۃ القلوب اور پھر رکاب سے کیا مراد ہے؟ یہ بھی مصارفین زکوٰۃ میں پہلے 2 گزر گئے اور یہ 3 اب کل 5 ہو جائیں گے۔ ان کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ عاملین سے مراد ہے کہ کارکن، یعنی ایسے افراد جو حکومت کی طرف سے زکوٰۃ اکٹھا کرنے پر مامور ہوں، ان کی تنخواہیں زکوٰۃ سے ادا کی جا سکتی ہیں۔ تو اس کے بعد اگلا ہے کہ مؤلفۃ القلوب سے کیا مراد ہے؟ مؤلفۃ القلوب سے مراد ایسے نو مسلم، یعنی جو نئے مسلمان ہوئے ہوتے ہیں جن کا دل اسلام کی طرف مائل کرنا مقصود ہو، انہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے ان کے دل کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے، تو اس کو کہتے ہیں تالیف قلب کے لیے دی جانے والی زکوٰۃ۔ اس کے بعد اگلا ہے پھر رکاب کہتے ہیں گردن آزاد کرنا، یعنی غلاموں کو آزاد کروانے کے لیے بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد غارمین سے کیا مراد ہے؟ فی سبیل اللہ اور ابن سبیل سے کیا مراد ہے؟ غارمین مقروض کو کہتے ہیں، یعنی مقروض کو بھی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے کہ مقروض کو زکوٰۃ دی جائے کہ وہ اپنا قرضہ اتارے۔ اور مقروض تو ایک ہوتا ہے کہ جو انسان اپنے لیے قرضہ لیتا ہے، غریب آدمی، یا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ شخص کہ جس کو چٹی پڑ جائے، کسی کی ضمانت دی اور جس بندے کی ضمانت دی تھی وہ بھاگ جائے، تو اب اس کو بھی غارمین میں شمار کیا جائے گا اور اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کہ یہ جہاں پہ اس نے ضمانت دی ہے یہ اپنے زکوٰۃ کے پیسے سے وہ ادا کر دے۔ فی سبیل اللہ سے مراد اللہ کے راستے میں، یعنی مجاہدین فی سبیل اللہ جو اللہ کے راستے میں لڑ رہے ہوتے ہیں ان کو زکوٰۃ دینا۔ ابن سبیل مسافر کو کہتے ہیں، یعنی ایسا مسافر جس کے پاس زیادہ راہ ختم ہو جائے، پیسہ ختم ہو جائے۔ اچھا، اب دوبارہ دیکھیے گا کہ یہ جو فقراء، مساکین، اس کے بعد ہیں، اب آگے دیکھیے کہ عاملین، مؤلفۃ القلوب، پھر رکاب، غارمین فی سبیل اللہ اور ابن سبیل، یہ کل 8 ہو گئے اور 8 ہی مصارف زکوٰۃ ہیں۔ ایم سی کیو میں کوئی ایک کی ڈیفینیشن دی جاتی ہے اور 4 آپشن دے دیے جاتے ہیں۔ تو مثلا اگر سوال آ جائے کہ اللہ کے راستے میں، یعنی مجاہدین جو اللہ کے راستے میں لڑ رہے ہیں، انہیں کہا جاتا ہے،
تو اب یہاں پہ آپشن میں غارمین فی سبیل اللہ ابن سبیل آ جائے تو کون سا بنے گا جی؟ فی سبیل اللہ بنے گا. تو اسی طرح ایک ڈیفینیشن دے کے نیچے ایم سی کیوز پوچھے جا سکتے ہیں, اس میں ان کے نام دیے جا سکتے ہیں جو کریکٹ آپشن کے لیے. اسی طرح دوسرے حوالے سے یہ بھی ایک کویشچن آ سکتا ہے شارٹ کویشچن کے اندر کہ ویسے پوچھ لیا جائے کہ غارمین سے کیا مراد ہے, یا فی سبیل اللہ یا ابن سبیل یا بقایا کسی مصرف زکوٰۃ. تو یہ ویری 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 امپورٹنٹ فار یور پیپر پوائنٹ آف ویو کہ ایم سی کیو بھی اس میں سے بن سکتا ہے اور شارٹ کویشچن بھی بن سکتا ہے. اس کے بعد جی اگلا سوال ہے زکوٰۃ کے ٹاپک میں سے کہ زکوٰۃ کے 4 مسائل لکھیں. تو یہ 2 مسائل بھی پوچھے جا سکتے ہیں, 4 اس لیے لکھ دیے ہیں کہ میکسیمم اگر شارٹ کویشچن میں آئے بھی تو وہ 4 ہی آتے ہیں. تو پہلی بات ہے کہ مسلمان سے لے کے مسلمان کو دی جائے گی. نمبر 2, ماں باپ اور بیوی کو زکوٰۃ ادا نہیں کی جا سکتی. نمبر 3, زکوٰۃ کا سامان لے کر دیا جا سکتا, صرف پیسے دینے ضروری نہیں ہے, لیکن سامان وہ لے کے دیں کہ جو بہت زیادہ قیمتی نہ ہو اور بندے کی ضرورت کے مطابق ہو, کیونکہ یہ آپ اس کے جو ہے وہ وکیل کے طور پہ خرید کے اس کو دے رہے ہیں, زیادہ مہنگا نہ ہو. اچھا, اس کے بعد نمبر 4 کہ مسجد کو زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی, بلکہ مسجد کو زکوٰۃ کے علاوہ پیسوں سے جو ہے وہ مسجد کی ضروریات کو پورا کیا جائے گا. آگے ہے جی یہاں پر کہ زکوٰۃ کے ٹاپک میں سے کہ زکوٰۃ کی 2 حکمتیں لکھیں. یہ بہت امپورٹنٹ شارٹ کویشچن بنتا ہے. نمبر 1, زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاک ہو جاتا ہے. اس کی بہت بڑی حکمت ہے کہ مال کو پاک کرنا ضروری ہے تو وہ زکوٰۃ ادا کرنے سے ہوگی. نمبر 2 کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کی حوث کم ہو جاتی ہے, کیونکہ جب انسان مال کو اپنے غرباء میں تقسیم کرتا ہے, قریب کے غرباء میں یا دور کے غرباء میں, تو ان غرباء کو دیکھ کے ان سے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. تو اس طرح انسان کو آخرت کی بھی یاد آتی ہے. اس کے بعد ہے جی زکوٰۃ کے 2 فوائد لکھیں. اسی طرح میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا تھا کہ یہ میں نے ہیڈنگز لکھی ہیں, لیکن آپ نے ان ہیڈنگز کو اپنے الفاظ میں آگے بیان ضرور کرنا ہے. 3 تقریباً لائنوں میں 2-3-4 جملوں کے اندر ہر ہیڈنگ کو بیان ضرور کریں, دونوں فائدوں کو. تو قرب الہی یعنی جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ تعالیٰ کا دیے ہوئے مال کو خرچ کریں گے تو اللہ کے قریب ہو جائیں گے. تو میں نے یہ مال کی پاکیزگی کے بارے میں پہلے حکمت میں بس ذکر کر چکا ہوں کہ جب ہم مال ادا کرتے ہیں تو مال پچھلا پاک ہو جاتا ہے. اسی طرح گردش دولت جو ہے وہ آگے علیحدہ سے شارٹ کویشچن آ رہا ہے, وہاں پہ سمجھا دیتا ہوں. تو یہ جو فوائد ہیں زکوٰۃ کے, یہ الگ سے لانگ کویشچن بھی پوچھا جا سکتا ہے, اور زکوٰۃ کی اہمیت اور اس کے مصارف بھی الگ سے پوچھے جا سکتے ہیں. تو جو چیز پوچھی جائے گی اس کے کویشچن کے اکارڈنگلی اس کا آنسر لکھیں گے تو آپ کے نمبر پورے ملیں گے انشاءاللہ. اگلا شارٹ کویشچن ہے کہ گردش دولت سے کیا مراد ہے. یہ امپورٹنٹ شارٹ کویشچن ہے, بلکہ اگر ہیڈنگ الگ سے بھی لکھنی ہو فوائد میں تو تھوڑا سا مشکل ہے, تو اس کو سمجھ لیں کہ جب امیر افراد غرباء کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو غریب لوگ اس مال کو بچا کر نہیں رکھتے, بلکہ اس سے اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں, یعنی اس کو خرچ کر دیتے ہیں. یعنی مال امیروں سے غریبوں تک جاتا ہے, غریب اسے جب خرچ کرتا ہے تو اس طرح مال ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل ہو جاتا ہے. یعنی وہ غریب کے ہاتھ سے مال جو ہے وہ دوبارہ دکانداروں کے پاس جاتا ہے, دکاندار آگے مال خریدتے ہیں, اس سے آگے خریدتے ہیں, وہ چیزیں بنتی ہیں, پھر آگے فیکٹریاں چلتی ہیں, پھر مزدوروں کو جو ہے وہ آگے تنخواہوں پہ رکھا جاتا ہے. تو ایک ہاتھ سے دوسرے سے تیسرے, تو اس طرح اسے گردش دولت اس لیے کہتے ہیں کہ مال منتقل ہوتا رہتا ہے, گردش میں رہتا ہے, تو اس سے معاشرے کی معاشی حالت بہتر ہوتی چلی جاتی ہے. اگلا ہے جی کویشچن روزے کے ٹاپک سے متعلق کہ صوم سے کیا مراد ہے. روزے کو عربی زبان میں صوم کہتے ہیں, جس کی جمع صیام ہے. اس کا مطلب ہے برداشت کرنا, رکنا. یہ ایم سی کیو میں الگ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ صوم یا صیام کا کیا لفظی مطلب ہے, لغوی معنی ہے, تو یہ جواب لکھیں گے. اور اگر مراد پوچھی جائے یا اصطلاحی معنی پوچھی جائے تو اتنا سا طرف نہیں لکھیں گے, بلکہ آگے لکھیں گے کہ اسلامی اصطلاح میں طلوع آفتاب سے, یعنی جس وقت دن کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے, طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک تو کھانے پینے اور ازدواجی تعلقات سے رکے رہنے کو صوم کہتے ہیں. اس کے بعد اگلا کویشچن ہے روزے کے ٹاپک سے حوالے سے کہ روزہ کس پر فرض ہے, کیونکہ اگر یہ ایک عبادت ہے اور رکن اسلام ہے تو یہ فرض کس پر ہے. تو روزے جو ہیں وہ ہر عاقل بالغ مرد مسلمان عورت اور مرد سب کے اوپر فرض ہے, اور ہر سال میں رمضان کے روزے رکھنے فرض ہیں. اس کے علاوہ جو روزے ہوں گے وہ نفلی ہوں گے, لیکن رمضان کے روزے جو ہیں وہ رکھنے فرض ہیں. اچھا, البتہ اگر رمضان میں انسان بیمار ہو گیا یا سفر ہے تو بیماری یا سفر کی وجہ سے اگر روزہ رہ جائے تو باقی رمضان گزرنے کے بعد جو ہے وہ باقی سال میں ان رہ جانے والے روزوں کا رکھنا جو ہے وہ لازم ہے. جتنے رہ جائیں گے اتنے اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس کو پورا کرے گا. اس کے بعد اگلا کویشچن ہے روزے کے حوالے سے کہ روزے کب فرض ہوئے. روزے ہجرت کے دوسرے سال یعنی 2 ہجری کو فرض ہوئے. یہ ایم سی کیو کے اندر عام طور پہ پوچھا جاتا ہے.
اچھا اس کے بعد ہے روزے کی اہمیت پر آیت لکھیں. یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو یاد کر لیں، اور یہ عام طور پہ بچوں کو آتی بھی ہوتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. یہ آپ آیت کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں زبر زیر لگی ہے، اعراب لگے ہیں. آپ نے جس وقت وہاں پر لکھنا ہے تو زبر زیر نہیں لگائیں، کیونکہ عام طور پہ غلط ہو جاتی ہے. تو اگر غلط ہو جائے تو نمبر ملنے کے بجائے وہ مائنس ہو جاتے ہیں، یعنی کٹ جاتے ہیں اور نمبر نہیں ملتے. تو صرف اور صرف کلمے کے حوالے سے یاد رکھیں کہ اس کی زبر زیر جو ہے وہ اچھی طرح یاد کر لیں. باقی آیت یا حدیث لکھنی ہو تو جب تک کہ پوچھا نہ جائے اتنی دیر تک اس کے اوپر آپ نے زبر زیر نہیں ڈالنی. تو یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو. ترجمہ آپ پورا کر لیں، اور اگر عربی پورا کرنے میں مشکل آ رہی ہے تو کتب علیکم الصیام تک یاد کر لیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام تک کر لیں. کوشش کریں کہ پورا ہو جائے، لیکن اگر نہ ہو تو اتنا کم از کم عربی ضرور یاد کر لیں. اس سے بعد اگلا سوال ہے روزے کے حوالے سے کہ روزے کا بنیادی مقصد بیان کریں. اچھا، روزے کا بنیادی مقصد تقوی اور پرہیزگاری ہے. لعلکم تتقون، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا تاکہ تم پرہیزگار بنو. یہ ایم سی کیو میں پوچھا جا سکتا ہے اور شارٹ کویسچن میں پوچھا جا سکتا ہے. شارٹ کویسچن میں آئے تو ساتھ آپ لکھ دیجئے گا، اس کے یہ جو جواب لکھا ہے اس کے ساتھ لکھ دیجئے گا کہ پرہیزگاری سے مراد یہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑنے کی ایک پریکٹس ہوتی ہے روزہ. تو یعنی سارا دن ہم نے حلال کو چھوڑ دیا، پانی حلال تھا پینا لیکن اس کو نہیں پیتے، کھانا کھانا حلال تھا اس کو نہیں کھاتے. تو جب ہم نے حلال چھوڑ کے پورا ایک مہینہ پریکٹس کی تو اس سے ہمیں حرام چھوڑنے کی بھی پریکٹس ہو جاتی ہے. تو یہ تقوی اور پرہیزگاری سکھانے کے لیے روزہ فرض کیا گیا. لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا مقصد بیان کیا. جو اس کے علاوہ چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اس کے فوائد تو ہیں، اور لیکن جو اس کا مقصد ہے وہ پرہیزگاری اور تقوی ہے. اس کے بعد ہے کہ روزے کی اہمیت میں کوئی حدیث لکھیں. تو اس کے حدیث کا ترجمہ لکھا ہوا ہے کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اچھا، یہ احتساب سے کیا مراد ہے؟ احتساب سے مراد ہے کہ ثواب کی نیت کے ساتھ روزے رکھے. ایمان تو یعنی مسلمان ہو کے روزے رکھے، اور احتساب یعنی ثواب کی نیت کہ اللہ تعالیٰ مجھے ضرور اس کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. اچھا، اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ روزے کے طبی فوائد لکھیں، یعنی اس کے جو میڈیکل بینیفٹس ہوتے ہیں وہ کیا ہیں. میں نے یہاں پہ 2 لکھ دیے ہیں، تو آپ ایک پیراگراف کی شکل میں بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن بسا اوقات وہ لکھ دیتے ہیں کہ 2 طبی فوائد لکھیں. تو یہاں پہ اس لیے ان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے. پہلا ہے کہ روزے کی حالت میں جب انسان پورا دن بھوک پیاس برداشت کرتا ہے تو اس کے معدے کو کم کام کرنا پڑتا ہے، اس طرح اس کا نظام بہتر ہو جاتا ہے. نمبر 2، اس کے جسم سے روزہ رکھنے سے اس کے جسم سے فاسد مادے بھی کم ہو جاتے ہیں، تو انسان کی صحت بہتر ہو جاتی ہے. تو یہ نظام بہتر ہونا اور فاسد مادے ختم ہونا، تو یہ 2 اس کے فوائد ہیں جس کی وجہ سے انسان کی صحت بہتر ہو جاتی ہے. اس کے بعد آگے ہے جی کہ روزے کے 2 فوائد لکھیں. تو ایک تو طبی فوائد جو میں نے پہلے ذکر کیے ہیں وہ آپ لکھ سکتے ہیں، کیونکہ 2-3-4 لائنوں میں ایکسپلین تو کرنا ہے. اسی طرح پرہیزگاری کو بھی میں نے پہلے ایکسپلین کر دیا. 2-3 اور بھی لکھے ہیں، قرب الہی، مساوات اور ہمدردی. آپ صرف ہیڈنگ نہ لکھیے گا بلکہ 3 لائنیں کم از کم اس کی ایکسپلینیشن کی ضرور دیجیے گا. شارٹ کویسچن کو 3 سے 4 منٹ سے زیادہ نہیں دیتے، تو تقریباً 3 سے 6 لائنوں کے اندر یہ شارٹ کویسچن کمپلیٹ ہو جانا چاہیے. تو اتنا ضرور لکھیں. اس کے بعد اگلا جو ٹاپک ہے وہ حج کا ہے. یہ آخری ٹاپک ہے مڈ کے حوالے سے. تو پہلا سوال ہے کہ حج سے کیا مراد ہے. حج کا لغوی معنی ہے قصد کرنا. یہ MCQ میں الگ سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ حج کے لغوی معنی نیچے آپشن دیے ہوں گے، ان میں سے قصد کرنا جو ہے یہ رائٹ آپشن ہوگا، کریکٹ آپشن ہوگا. تو اس کا پورا جواب ہے کہ حج کا لغوی معنی ہے قصد کرنا. حج ایک خاص عبادت ہے جو ہر سال 8 ذوالحجہ سے 13 ذوالحجہ تک 4 جگہوں، یعنی جگہوں کی تعداد پوچھی جائے MCQ میں تو یہ 4 ہیں. اور ان کی ترتیب کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم منا جاتے ہیں، پھر عرفات جاتے ہیں، پھر عرفات سے مزدلفہ آتے ہیں، مزدلفہ سے پھر منا آتے ہیں، پھر منا سے حرم جاتے ہیں، حرم سے پھر واپس منا آتے ہیں. تو ہیں یہ 4 جگہیں، منا، عرفات، مزدلفہ اور حرم. تو اس میں مختلف مناسک کی ادائیگی کا نام حج ہے. تو اب یہ مناسک حج کیا ہوتے ہیں؟ یہ اگلا کویسچن آپ آ رہا دیکھیے کہ مناسک حج سے کیا مراد ہے. وہ کام جو حج میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے اور ہر حاجی کو کرنے ہوتے ہیں، انہیں مناسک حج کہا جاتا ہے. اس کے بعد میں نے آگے جو مثلاً کے اندر یہ 5-7 چیزیں دی ہوئی ہیں، یہ الگ سے MCQs یا شارٹ کویسچن بھی آ جاتے ہیں، ان کو اچھی طرح سمجھ لیں.
تو اگر آپ ان میں سے 2-3 نام صرف لکھ دیں تو گزارا ہو جائے گا، لیکن چونکہ الگ سے ان کی MCQs آ جاتے ہیں تو میں نے نیچے ان کی ایکسپلینیشن کر دی ہے، آپ اس کو بھی سمجھ لیں تاکہ MCQs بھی کلیئر ہو جائیں، اور اگر الگ سے نیچے والا ایسا شارٹ کوسچن میں آ جائے تو وہ بھی آپ کو آتا ہو۔ نمبر 1 جیسے وقوف عرفات۔ وقوف عرفات سے کیا مراد اگر آ جائے تو جواب ہے کہ عرفات میں 9 ذی الحجہ کو ٹھہرنا اور وہاں پہ خطبہ حج کو سننا، ظہر اثر ادا کرنا، تو اس کو وقوف عرفہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے قیام مزدلفہ۔ عرفات سے جو ہے وہ غروب آفتاب کے وقت مزدلفہ کے میدان میں آ جانا اور وہاں آ کے رات رہنا، اس کو قیام مزدلفہ کہتے ہیں۔ اسی طرح رمی، یہ جو رمی ہے، رمی کہتے ہیں جمرات کو کنکریاں مارنا۔ ہمارے ہاں جمرات کا نام شیطان ہے تو لکھا ہوتا ہے کہ شیطانوں کو کنکریاں مارنا، اصل میں ان کا نام شیطان نہیں ہے بلکہ جمرات ہے، لیکن چونکہ ہمارے ہاں مشہور ہے تو میں نے ساتھ وہ بھی لکھ دیا کہ المعروف شیطانوں کو کنکریاں مارنا۔ نحر کہتے ہیں قربانی کرنے کو۔ اچھا، حلق کہتے ہیں سر منڈوانا یعنی ٹنڈ کروانا، یا قصر کہتے ہیں بالوں کی کٹنگ کروانا، بال کٹوانا۔ اچھا، طواف خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگانا۔ اگر MCQs میں آ جائے کتنے چکر تو 7 کا جواب لکھا جا سکتا ہے۔ اور طواف سے کیا مراد ہے؟ خانہ کعبہ کے گرد الٹے ہاتھ 7 چکر لگانا، جس کی ابتدا جو ہے وہ حجر اسود سے ہوتی ہے اور پھر وہاں سے اس کی اختتام بھی حجر اسود کے اوپر ہوتا ہے، ایک چکر کا، اس طرح 7 چکر ہوں گے۔ حجر اسود کو بوسہ دینا جو ہے اس کو استلام کہتے ہیں، اور اگر رش بہت زیادہ ہو تو دور سے صرف اشارہ کر کے بسم اللہ کہہ دیا جائے تو یہی استلام کہلائے گا۔ دھکا کسی کو نہیں دینا چاہیے وہاں پہ حجر اسود کو بوسہ لینے کے لیے۔ اچھا، اس کے بعد ہے سعی۔ سعی کہتے ہیں صفا اور مروہ، یہ 2 پہاڑیاں ہیں، ان کے اوپر 7 چکر لگانا۔ یہ چونکہ الگ سے شارٹ کویسچن لکھا ہوا ہے تو لہٰذا وہاں پہ اس کو ایکسپلین کر دیتے ہیں۔ کویسچن ہے کہ صحیح سے کیا مراد ہے؟ صفا اور مروہ یہ 2 پہاڑیاں ہیں، ان پہاڑیوں پہ تیز 7 چکر لگانے کو صحیح کہتے ہیں۔ چکروں کی تعداد پوچھی جائے تب بھی یہی 7 ہیں، آپ MCQ میں لکھ سکتے ہیں۔ تو صفا مروہ کا پوچھا جائے تو لکھ سکتے ہیں کہ یہ 2 پہاڑیاں ہیں جن پہ تیز سے 7 چکر لگانے کو صحیح کہتے ہیں۔ اچھا، اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ MCQ میں آتا ہے تو یہ صفا سے ہوتا ہے، اور اختتام کہاں پہ ہوتا ہے؟ مروہ پہ، یعنی صفا سے مروہ 1، مروہ سے صفا 2، اور پھر اسی طرح چکر لگاتے جائیں گے ایک سے دوسرے، دوسرے سے پہلے کے اوپر، تو اختتام مروہ کے اوپر ہوگا جس کا آغاز صفا سے کیا تھا۔ اس کے بعد کویسچن ہے جی کہ رمی سے کیا مراد ہے؟ میں نے اس کو تھوڑا سا پہلے بھی بیان کیا، اس کو تفصیل سے سن لیں۔ MCQs میں شارٹ کویسچن میں آ جائے تو یہ کیا لکھیں گے جی؟ مینا میں، یعنی مینا ایک میدان ہے، وہاں پر جو ستون ہیں ان کو جمرات کہتے ہیں۔ مینا میں جمرات یعنی جنہیں ہمارے ہاں شیطان کہا جاتا ہے، ان کو کنکریاں مارنے کو رمی کہا جاتا ہے۔ اچھا، اگلا کویسچن ہے کہ حج مبرور سے کیا مراد ہے؟ حج مبرور سے مراد ایسا حج جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے اور اس میں کسی قسم کا گناہ نہ ہو۔ اور ایک چیز کا اور اضافہ کر لیجئے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ تو یہ 3 چیزیں حج مبرور میں ہوں، حج میں ہوں تو اس کو حج مبرور کہا جاتا ہے، اور اس کی آگے فضیلت آ رہی ہے، اگر وہ لکھنا چاہیں وہ بھی ساتھ لکھ سکتے ہیں، لیکن پہلے آپ حج کی اہمیت میں آیت دیکھ لیں کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اگر یہ آپ پوری کرنا چاہیں تو سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 97 میں ہے، تو اگر اتنا بھی کرنا چاہیں تو گزارا ہو جائے گا۔ اور ترجمہ ہے کہ اور لوگوں پر اللہ کے گھر کا حج فرض کیا گیا ہے۔ تو اس کے بعد اگلا ہے جی حدیث ہے کہ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ اس کی عربی ضرور یاد کیجئے گا۔ تو یہ آخر میں جو الجنہ ہے یہ لکھتے ہوئے گولتے الگ ہو گیا ہے، لیکن آپ نے جنہ کو آخر میں گولتے اکٹھا ہی لکھنا ہے۔ تو حج مبرور کسے کہتے ہیں میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، یہ دیکھیے جی، آپ اس کو دوبارہ ایک نظر دیکھ لیں کہ حج مبرور سے کیا مراد تھا جی؟ ایسا حج جو اللہ کی رضا کی خاطر کیا جائے اور اس میں کسی قسم کا کوئی گناہ نہ ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، تو اسے حج مبرور کہتے ہیں۔ اور یہ حج مبرور کا ثواب اگر پوچھا جائے تو MCQs کے اندر جنت کا اس کا آنسر ہوگا کریکٹ آپشن، اور اگر شارٹ کویسچن میں پوچھا جائے تو یہ پوری حدیث لکھ دیں کہ حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ اچھا، اس طرح ہی پوچھا جائے گا کہ حج کی استطاعت سے کیا مراد ہے، یعنی حج کس کے اوپر فرض ہے؟ تو حج کی استطاعت سے مراد یہ ہے کہ زاد راہ، یعنی جانے آنے کا سفر، رہنا وہاں پہ، کھانا پینا ہے تو کچھ پیسے ہوں وہاں پہ، تو سفر کا خرچ ہو۔ اچھا، دوسرا ہے کہ گھر والوں کا پیچھے خرچ موجود ہو، یہ نہ ہو کہ وہ بندہ تو چلا جائے لیکن پیچھے جو ہے وہ سارے کے سارے بھوکے رہیں اور وہ پریشان حال ہو جائیں، نہیں، ان کو بھی کچھ نہ کچھ خرچہ دے کے جائیں۔ اس کے بعد صحت ہو انسان کی، یعنی بالکل بیمار آدمی اگر چلا جائے حج کے اوپر تو بہت بڑی فضیلت ہے کہ وہ حج کر رہا ہے، لیکن اس کے اوپر فرض نہیں ہے۔ جو صحیح صحت مند ہوگا اس کے اوپر فرض ہوگا۔ راستہ پرامن ہو
یعنی رستے کے اندر، جو کہ پہلے رستوں کے اندر عموماً لڑائیاں چھڑائیاں ہو رہی ہوتی تھی، تو کہا کہ اگر رستہ پر خطر ہے اور وہاں پہ کچھ جنگیں رستے میں ہو رہی ہیں تو پھر وہ اتنی دیر تک رک جائے جتنی دیر تک جنگ نہ ختم ہو جائے، تو راستہ پرامن ہو اور آخر بھی بات کہ حکمران نے نہ روک رکھا ہو، یعنی کسی بھی وجہ سے بعض اوقات حکمران پابندی لگا دیتے ہیں، یعنی اتنا کوٹا نہیں ہوتا، یا ویسے کسی کافر ملک میں رہ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ انہوں نے کوئی پابندی لگائی ہو، تو کسی وجہ سے اگر روکا ہو تو تب اس پہ حج فرض نہیں ہے، جب اس کی حکمران کے اوپر پھر اس کا گناہ ہوگا۔ تو اس کے بعد ہے جی اگلا کوشچن اور آخری، کہ حج کے 2 فوائد تحریر کریں۔ تو کوئی بھی 2 فوائد جو ہیں وہ لکھے جا سکتے ہیں، یہ میں نے اسی طرح لکھا ہوا ہے، قرب الہی، پرہیزگاری، مساوات، اتحاد، عالم اسلام کے حالات سے آگہی اور تبلیغ، اور بھی بہت سارے اس کے فوائد ہیں۔ تو ان حج کے اندر جو بھی فوائد لکھیں گے وہ 2 سے 3 لائنوں میں ہر فائدے کو ایکسپلین بھی کریں گے۔ تو یہ آپ کا جو ہے وہ امپورٹنٹ کویسچنز جو تھے، شارٹ کویسچن ایم سی کیوز، یہ ان کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر میں آپ کے سامنے وہ ذکر کر رہا ہوں کہ جس کے اندر لانگ کویسچن کون کون سے عام ہیں اور اس کو کیسے اٹیمپٹ کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو یہ سمجھ لگی ہے تو اس کو آگے دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔